اس بات کی تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق لوگوں کے دلوں پہ پردہ ڈال ڈال دیں گے تو پھر وہ سنیں گے نہیں، بات سمجھیں گے نہیں۔ اس کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب پریکٹیکلی دنیا میں دیکھوں، خیر دلوں کا حال تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن بظاہر جب میں دیکھتی ہوں تو یہ کیرن آرمسٹرانگ ہے، آپ شاید جانتے ہوں، چیز رائٹر اور بہت ریلیجس موضوعات پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اسلام کے بارے میں بھی شیز گاٹ لاٹس آف بکس، بہت فیئر، بہت کائنڈ، بہت اچھے طریقے سے اسلام پہ بھی لکھتی ہیں، بہت پڑھی لکھی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھا ہے، کرسچینٹی بھی اسٹڈی کی ہے، سب کچھ۔ تو اس میں بظاہر نہیں مجھے یہ نظر آتا کہ اللہ کے قانون کے مطابق اگر پردہ کسی پہ پڑے تو وہ تو سخت دل انسان ہوگا، نہیں علم نہیں ہوگا اس کے پاس، یا علم ہوتے ہوئے جھوٹ بولے گا۔ لیکن جب بظاہر میں دیکھوں تو ایک نالجبل کیرن آرمسٹرانگ جیسی ہستی، جس نے بہت اسٹڈی کیا ہے سب ریلیجنس کو اور بہت اچھے طریقے سے بولتی ہیں ریلیجن کے بارے میں، خدا کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہیں لیکن کسی ریلیجن کے دائرے میں نہیں ایکسیپٹ کرتی۔ تو اس میں سمجھ نہیں آتی پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ اللہ کے قانون کے مطابق اگر وہ نہیں سمجھ پا رہی اور کلمہ نہیں پڑھتی تو وائی از شی ناٹ ایکسیپٹنگ اسلام؟ اس طرح کے اور بھی بہت سارے اگزامپلس ہیں کہ لوگ، بہت اچھے لوگ جنہوں نے بہت اسٹڈی کیا ہے اسلام کو اور خدا کو مانتے ہیں، خدا کے کانسیپٹ کو، لیکن کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو اس میں پھر مجھے تھوڑی ہوتی ہے کہ مطلب اللہ کا قانون ان پہ کس طرح سے اپلائی ہو رہا ہے؟ ان کے دل تو سخت نہیں نظر آ رہے، یہ تو جھوٹے نہیں نظر آ رہے، لیکن اور خدا کو مانتے بھی ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھتے، کسی ریلیجس آئیڈینٹی کو نہیں اپناتے۔ تو اس میں تھوڑی مجھے کنفیوژن ہوتی ہے کہ خدا کا قانون یہاں پہ کیسے کار فرما ہے۔ تھینک یو۔ دیکھیے، میں دو باتیں کہوں گا اس میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو قانون بیان کیا گیا ہے، یہ اپنی واضح شکل میں اس وقت امپلیمنٹ ہوتا ہے جب کہ حق بالکل واضح آخری حد تک کلیئر انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ صرف پیغمبروں کے زمانے میں ہو سکتا ہے۔ پیغمبروں کے بعد کے زمانوں میں اگرچہ کہ پیغام برحق بھی ہو، مگر چونکہ اس کے پیش کرنے والے پیغمبر نہیں ہوتے، اس لیے پیغام کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، اور وہ روشنی جو اگر واقعی دل صاف ہیں تو لازماً دلوں میں داخل ہوگی، وہ روشنی دھیمی پڑ جاتی ہے، وہ روشنی اتنی واضح نہیں رہتی۔ اس لیے جب دین کی پریزنٹیشن کمزور ہوگی تو پھر لوگوں کے پاس ایکسکیوز بھی ہوگا، اور اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ میں ابھی بات کر رہا تھا صبح کچھ دوستوں سے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا پیغام جو کچھ کہتا ہے، یہ حقیقت واقعہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے مذہبی لوگ، مسلمان بشمول علماء، وہ اس کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ جس کے بعد جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ اصل سے بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے ان کو یہ بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اصرار کیا ہے بار بار، یہ جو تم معجزوں کا مطالبہ کر رہے، ہم نے کوئی معجزہ نہیں دکھانا، ہم اس کتاب کو پیش کر رہے ہیں، اس کو سمجھو، اس پر غور کرو۔ بدنصیبی یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کہتی ہے کہ بہت سے معجزے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، آپ نے دکھائے، اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا ذہن بھی ویسا ہی ہے جیسے کہ ان لوگوں کا تھا کہ جو کہتے تھے معجزے دکھائے۔ سو پہلی بات تو یہ، کیرن آرمسٹرانگ جیسے لوگوں کے جو بھی ریئیکشنز ہیں اس میں یہ بات کہی جا سکتی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم
کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے. بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں وہی جو پہلی بات میں نے کی، پریزنٹیشن کے ناقص ہونے کی وجہ سے ایسے سوالات جواب کے بغیر پھنسے رہتے ہیں کہ جن کے بعد وہ ماننے کی طرف مائل نہیں ہوتے، ان کے یہاں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے جن خاتون کا ذکر کیا، چونکہ میں پہلے بھی شاید بیان کر چکا ہوں، ان سے میں نے خود ایک مرتبہ ملاقات کر کے بات کی تھی. مجھے کسی نے یہ بتایا، وہ پاکستان آئی تھی، کہ کیرن آرمسٹرانگ اس وجہ سے جو آرگنائزڈ ریلیجن ہے، بلکہ ابراہمک ریلیجنز کی جو ٹریڈیشن ہے اس میں، جس کی ظاہر ہے کہ آخری اور پیورسٹ فارم اسلام ہے، اس کو ماننے میں ان کے ہاں ایک وجہ، ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ حکم دے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے. میرے اندر بڑی بے چینی پیدا ہوئی کہ میں ان کو بتاؤں کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو جب میں لندن گیا تو میں نے ان کا پتہ معلوم کر کے میں پہنچ گیا. انہوں نے بڑی اچھی طرح سے مجھے ویلکم کیا، اکوموڈیٹ کیا، بات چیت کی، اور میں نے موقع پا کر ان سے یہ بات کی کہ دیکھیے، ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا، اس میں اللہ کی طرف سے اصل پیغام یہ تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، سیکریفائس کرنا ہے. یعنی جیسا کہ خواب میں عام طور پر ہوتا ہے، میٹافوریکلی یہ کہا گیا کہ تم نے اپنے بیٹے کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا کے ہر دوسرے کام سے، کاروبار سے روک کر میرے گھر کے لیے خاص کرنا ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے. انہوں نے اس کو لٹرل سینس میں لے لیا، اور اللہ نے ان کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ ہونے سے اس لیے نہیں روکا کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو یہ تھا ہی نہیں، اس لیے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. تو انہوں نے وہی جواب دیا جو عام طور پر اس طرح کے موقع پر گورے دیتے ہیں. ان کا ویری انٹرسٹنگ. میں ان کو کوئی دوش نہیں دیتا. دین کے پیغام کی پریزنٹیشن میں اس طرح کی ڈیفیکلٹیز ہو جاتی ہیں جو ایک رکاوٹ بن جاتی ہیں لوگوں کے لیے.